حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب یہ بیان کرتے تھے تو وہ خوف سے زار و قطار رو پڑتے تھے، اللہ اکبر، اور بسا اوقات ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور صرف وہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لیں، جن کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھیں، جنہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ بالکل، لیکن ان کے اندر خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر روتے ہوئے پوچھتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عمر کا یہ ڈر، یہ تو انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس نے آدھی دنیا پر عدل قائم کیا وہ اتنے متفکر تھے تو ہماری کیا بساط ہے۔ در حقیقت اعمال ضائع ہونے کا یہ ڈر اور یہ فکر کہ کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، یہی زندہ ایمان کی علامت ہے۔ منافق بے خوف ہوتا ہے، مومن ہر وقت ڈرتا ہے۔ اچھا، یہ جو صحابہ کا خوف تھا اور ریاکاری سے بچنے کی تاکید ہے، اسے اگر ہم جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو تحریر میں ایک حیرت انگیز بات ہے۔ جی، نفسیاتی پہلو۔ ہاں، مطلب کیا واقعی سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ دکھاوے کی خواہش ہمارے دماغ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بالکل بتاتی ہے، اور یہ جان کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو علماء کرام نیت کی خرابی کی بات کر رہے تھے، آج جدید نیورو سائنس اسے لیبارٹریوں میں ثابت کر رہی ہے۔ واہ، کیسے؟ نفسیات کے مطابق انسانی دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامائن کہتے ہیں۔ یہ ہمیں انعام یا خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ صحیح۔ تو جب انسان مسلسل تعریف یا توجہ حاصل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا محرک یا موٹیویشن بدل جاتی ہے، وہ کام کے اصل مقصد کی بھول کر اس عارضی نشے کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا، کیا میں اسے آج کے سوشل میڈیا کے حساب سے سمجھ سکتی ہوں؟ جی بالکل، بتائیے۔ مطلب جب کوئی اپنی نیکی کی پوسٹ لگاتا ہے یا عمرے کی تصویریں لگاتا ہے اور درجنوں لائکس اور کمنٹس آتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے، تو دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر اگلی بار جب وہ نیکی کرتا ہے تو لاشعوری طور پر نیت اللہ کی رضا کم اور وہ فیس بک کے لائکس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ کو طلب ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اس پیچیدہ عمل کو بہت بہترین انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نیت تبدیل ہوتی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ سائنس اسے ایکسٹرنسک موٹیویشن کہتی ہے، یعنی خارجی محرکات کی لت۔ انسان سمجھتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ اس سماجی توجہ کا محتاج ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی عبادت ایک مشینی عادت بن جاتی ہے۔ بالکل، جسم سجدے میں ہوتا ہے لیکن دل میں لوگوں کی واہ واہ چل رہی ہوتی ہے، اور جب مرکز ہی بدل جائے تو عمل ضائع ہونے کے سوا کیا نتیجہ دے گا؟ اللہ معاف کرے، یعنی ہم نے جنت کے ٹکٹ کا سودا اس چند سیکنڈ کی سستی ڈوپامائن کے عوض کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بھنور سے نکلنے کا کوئی عملی راستہ ہے؟ الحمدللہ، اسلام صرف مسائل گنوا کر مایوس نہیں کرتا۔ تحریر کے آخری حصے میں اعمال ضائع ہونے کی 5 بڑی وجوہات اور ان کے 5 زبردست عملی حل دیے گئے ہیں۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ میں پہلے تیزی سے وہ 5 وجوہات بتا دیتی ہوں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں خاکہ بن جائے۔ جی ضرور۔ پہلی، ریاکاری۔ دوسری، احسان جتانا۔ تیسری، نیت کی خرابی۔ چوتھی، تکبر۔ اور 5ویں، گناہوں پر اصرار کرنا۔ تو اب آپ ان کے حل بتائیں۔ جی، تو پہلی بیماری یعنی ریاکاری اور نیت کی خرابی کا واحد حل ہے اخلاص، اور اخلاص کوئی بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے حاصل ہو؟ یہ ایک مسلسل مشق ہے، اسے تجدید نیت کہتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور درمیان میں خود سے پوچھیں، میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر تھوڑی سی بھی دنیاوی واہ واہ شامل ہو تو فوراً نیت واپس اللہ کی طرف موڑ لیں۔ یعنی اپنا مسلسل آڈٹ کرنا ہے۔ اچھا، اور جو دوسری وجہ ہے احسان جتانا، اسے کیسے کنٹرول کریں؟ اس کا علاج عاجزی میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو دراصل وہ غریب ہم پر احسان کر رہا ہے۔ واو، وہ کیسے؟ کیونکہ وہ ہمارا صدقہ قبول کر کے ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہے۔ اگر لینے والا نہ ہو تو سخاوت کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ جب انسان یہ سوچ لے کہ میں تو صرف ذریعہ ہوں تو احسان جتانے والا تکبر خود ختم ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ نقطۂ نظر تو کمال ہے، اور یہیں سے چوتھی بیماری یعنی تکبر کا جواب بھی ملتا ہے، کیونکہ تکبر صرف مال کا نہیں، نیکی کا بھی تو ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، نیکی کا تکبر بہت خطرناک ہے۔ جب انسان 2 نفل پڑھ کر دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے کہ یہ سب گناہ گار ہیں تو وہ نیکی کا تکبر اعمال جلا دیتا ہے۔
اچھا، اب تیسرے حل کی طرف آتے ہیں، خاموش نیکی۔ اس پر بات کریں۔ خاموش نیکی آج کے سوشل میڈیا اور شور و غل کے دور میں ریاکاری کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور ہونے چاہیے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں۔ بالکل۔ اس کی نفسیاتی طاقت یہ ہے کہ اس میں دکھاوے کا امکان ہی نہیں بچتا۔ کوئی داد نہیں دے گا تو نیت 100% خالص رہے گی۔ سن کر کتنا سکون ملتا ہے کہ انسان اور رب کے درمیان ایک ایسا راز ہو۔ پھر چوتھا حل گناہوں پر اصرار کے حوالے سے توبہ ہے۔ بالکل، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن کمال یہ ہے کہ غلطی پر ڈٹے نہ رہیں، فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ سچی توبہ دل کو شفاف کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں اور آخری حل دعا۔ جی، انسان کو اپنے اعمال پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگنی چاہیے۔ جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا۔ بالکل، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما۔ اگر نبی یہ دعا کر رہا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں ہمیشہ گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے کہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے آج قرآنی تنبیہات سے لے کر جدید نفسیات اور پھر ان 5 عملی طریقوں تک تفصیلی بات کی۔ اور اس پوری گفتگو کا، اس تحریر کا جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا خسارہ مال کا لٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اعمال کا ضائع ہو جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں بچا بھی رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں بچا بھی رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی ایک سوال ہے، کیا انسان کی زندگی میں ایک بھی ایسی چھوٹی سی نیکی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں؟ کیا وہ ایک چھپی ہوئی تنہائی کی نیکی ان 1000 نیکیوں سے زیادہ سکون نہیں دیتی جن کی دنیا نے تعریف کی ہو؟ شاید اپنی نیکیوں کو ایک خوبصورت راز میں رکھنا ہی انہیں محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہمارا آج کا جائزہ مفید لگا ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے جو قبول ہوں اور محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔